السلام علیکم، میں ہوں انیکا نہال اور آپ دیکھ رہے ہیں دا صحت شو پریزنٹس رکھیں دل کا خیال۔ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ آج ہمارے رکھیں دل کا خیال صحت شو کی 8 ایپیسوڈ ہے اور بالکل پہلے کی طرح ہم آج بھی جو ہے وہ ایک بہت ہی فیمس اور بہت ہی ایمیننٹ کارڈیولوجسٹ کے ساتھ موجود ہیں۔ آئی ووڈ لائک ٹو ویلکم ڈاکٹر پیر شراز علی who is basically assistant professor cardiac electrophysiology at NICVD, and he is also the founder of Pacemaker Society. So I would like to welcome Dr. Saab on the Sehat show. Plus I would like to request Dr. Saab to have us a brief introduction about himself. Thank you, Anika, for having me. Thank you for the kind words as well. My name is Dr. P. Shiraz Ali. میں ایک کارڈیک الیکٹروفیزیولوجسٹ ہوں۔ کارڈیک الیکٹروفیزیولوجی میں ہمارا کام دل کی دھڑکن کے وجہ سے جو دل کی بیماریاں آتی ہیں اس کا علاج زیادہ فوکس کرنا ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے جو زیادہ دن کا حصہ گزرتا ہے وہ کارڈیک پیس میکر پیشنٹس کے علاج میں اور ان کے دیکھ بھال میں گزرتا ہے۔ سو تھینک یو فار ہیونگ می۔ آئی ہوپ اس سیشن سے کچھ مریضوں کو سیکھنے کا فائدہ ہو۔ سر، ایز آئی ہیو مینشن کہ یو آر دی فاؤنڈر آف دی پیس میکر سوسائٹی، تو مطلب آپ جو ہے وہ پیس میکر کے لیے اور پیس میکر جن پیشنٹس کو لگنا چاہیے ان کے لیے بہت کام کر رہے ہیں۔ تو اس میں سر آپ کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ واٹ از دا پیس میکر سوسائٹی؟ کیا ہے یہ پیس میکر سوسائٹی اور کس طرح سے جو ہے آپ اس سوسائٹی کے اندر تھوڑا سا شروع کرواتا ہوں۔ سو پیس میکر بیسکلی ایک آلہ ہے، ایک جس کو عام زبان میں ہم بیٹری کی طرح بلاتے ہیں۔ پیس میکر کا بیسک کام ہوتا ہے دل کی دھڑکن کو دیکھنا، اور اگر دل کی دھڑکن بہت زیادہ کم یا بے ترتیب ہوتی ہے اس کو وہ بڑھا کے نارمل لیول پہ جو مریض کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے حساب سے لے آتی ہے۔ عموماً جب مریض کو یہ بیٹری یا دل کی عارضہ آتا ہے اسی کے بعد اس کو یہ بیٹری لگتی ہے، اور یہ ایک لائف لانگ امپلانٹ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک دفعہ لگ گئی تو تا حیات یہ اس جسم کے اندر رہتی ہے اور اپنا کام کرتی رہتی ہے ایک سرٹن ایج اس کی بیٹری کے ساتھ۔ تو ہم لوگ کیونکہ عموماً جب مریضوں کو یہ بیٹری لگاتے ہیں وہ بیمار مریض ہوتے ہیں، اسپتال میں ایڈمٹ ہوتے ہیں، بہت ساری دوائیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کیونکہ ایمرجنسی میں ان کو ضرورت ہوتی ہے، بیٹری لگ جاتی ہے، اس وقت وہ ٹھیک ہو کے گھر چلے آتے ہیں۔ ہم نے یہ فیل کیا کہ ان کے بہت سارے ذہن میں سوالات، بہت زیادہ پریشانیاں اور انفارچونیٹلی بہت سارے مسکنسیپشنز ڈیولپ ہو جاتے ہیں ود ریگارڈس ٹو پیس میکر۔ So the aim with Pacemaker Society Pakistan was to create awareness, to educate people and to let them know کہ یہ پیس میکر لگنا ان کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے تھا، نہ کہ ان کو کوئی معذور کر دینا یا ان کی زندگی میں کوئی پریشانی پیدا کرنا۔ رائٹ۔ سو یہ اب جیسے کہ ہم اگر ایک لے مین کو سمجھانا چاہیں اور بتانا چاہیں کہ یہ پیس میکر ہے کیا، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر یہ باڈی کے اندر جو ہے وہ لگتا ہے تو یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس کی فکسنگ اور سارا کرائٹیریا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ لگ جاتا ہے تو اس کے بعد کی کیا احتیاط ہے، تو اس پر تھوڑا سا۔ بہت اچھا سوال ہے، بتاتا ہوا چلتا ہوں۔ عموماً ایک چھوٹی سی 2 انچ سے 4 انچ کی چوڑی ڈیوائس ہوتی ہے جس کا وزن تقریباً 50 گرام کے برابر ہوتا ہے اور موٹائی تقریباً 2 سے 3 سکوں کے برابر ہوتی ہے۔ کوئی بڑا آپریشن نہیں ہوتا ہے، ایک چھوٹا سا سن کرنے کا ٹیکا دیتے ہیں کندھوں کے نیچے، ہلکا سا چیرا دے کے اسکن کے نیچے جگہ بنا کے بیٹری رکھ دیتے ہیں فیٹ کے ساتھ۔ ایک بڑی نس دل میں جاری ہوتی ہے، اس کے ذریعے ہم اگر چاہیں 1 تار یا 2 تار یا 3 تار، یہ 3 قسم کے پیس میکر اویلیبل ہوتے ہیں، ہم اس کو دل کی تار میں رکھ کے پھر پیس میکر کے ساتھ کنیکٹ کر کے ٹانکے لگا کے بند کر دیتے ہیں۔ یہ عموماً 1.5 سے 2 گھنٹے کا پروسیجر ہوتا ہے، عموماً اس میں مریض جاگ ہی رہا ہوتا ہے اور عموماً اس کی سب سیفٹی پروٹوکولز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اگلے دن عموماً مریض کو ڈریسنگ کرنے کے بعد ہم چھٹی کر دیتے ہیں۔ فرسٹ فالو اپ ہم عموماً رکھتے ہیں جب ہمارے سوچرز کے ریموول کا ٹائم ہوتا ہے، وہ عموماً کبھی 10 دن کے اوپر ہوتا ہے، یوزلی 7 to 14 days، جس کے بعد ہم ان کو کہتے ہیں کہ اب آپ کی کوئی پٹی کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ کو نارمل انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، اپنے سارے کام کر سکتے ہیں، گاڑی چلا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں۔ بس شروع کے کچھ ہفتے، کچھ مہینے، کیونکہ آپ کا انسیژن جو کٹ ہوتا ہے اس کے اوپر تھوڑی سی سوجش ہوتی ہے، ہم احتیاط کرتے ہیں کہ اس پہ جراثیم نہ لگ جائے یا اس پہ کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس کے ساتھ کچھ عرصے تک ہم ضرور چاہتے ہیں کہ بہت زیادہ ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی یا سیدھے ہاتھ جس پہ بھی بیٹری لگی ہو اس کی بہت زیادہ ورزش نہ کریں، اس پہ بہت زیادہ جھٹکے سے وزن نہ اٹھا لیں،
یا پھر اس پہ اس طرف کوئی چوٹ نہ لگے. اس کے علاوہ جنرلی کوئی بہت زیادہ پرہیز یا بہت زیادہ احتیاط نہیں ہوتا ہے. جیسے کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ عموماً یہ کس مریض کو لگتا ہے, تو یہ دل کے مریضوں کو لگتا ہے. اس کی بہت ساری علامتیں ہو سکتی ہیں. کسی کو سانس کی گھٹن کی وجہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دھڑکن کی کمی ہے. کسی کو دل کا درد ہونے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دل کی دھڑکن کی کمی ہے. کسی کو چکر بے ہوشی ہونے کے بعد بھی پتہ چلتا ہے. اور انفارچونیٹلی ایٹ ٹائمز ہم کسی کو روٹینلی ای سی جی کرا کے بھی فالو اپ کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کی دھڑکن میں کمی یا بے ترتیبی اس طرح کی ہے کہ اس کو پیس میکر لگ سکتا ہے. اگین ایمفسائز یہ کرنا چاہوں گا کہ پیس میکر لگنے کی بعد ہم امید کرتے ہیں کہ زندگی بہتری کی طرف جائے گی. وہ اپنی زندگی اچھی سے اچھی گزاریں گے, نہ کہ ایک بیمار انسان یا معذور انسان کی طرح. یہ مطلب یہ ایک طرح کا جو ہے وہ ازمپشن ہے کہ آپ کو اگر بہت کامن ہے کہ پیس میکر لگ گیا تو ہے ہمیں یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ ہمارے اندر مشین فکس ہوئی ہوئی ہے. یہ میں نے مطلب میں اگر ایک بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. سو بہت ساری مسکنسیپشنس ہیں, سوسائٹل ہیں اور بہت پریولنٹ ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ ایون ڈاکٹرز کم بیک ٹو اس اینڈ ٹیل اس کہ دس از ناٹ الاؤڈ. مینی کامن کویشچنز جو ہم سن رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل خواتین پوچھ لیں گی کہ ہم کچن میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں. بالکل جا سکتے ہیں. کچن کے آلات یوز کر سکتے ہیں آپ. الیکٹرک اگر اوون ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں. ہماری طرف سے کوئی پہل نہیں ہے. مردوں کے بہت سارے ڈسکشن ہوتی ہیں, کیا ہم گاڑی چلا سکتے ہیں, کیا ہم جاب پہ جا سکتے ہیں. اگین میں ایمفسائز یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جی بالکل اس کو لگانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی زندگی ایک حد تک نارمل گزاریں اور اچھی سے اچھی گزاریں. سو کچھ چیزوں کا پرہیز جو میں ابھی مینشن ہی کر دیتا ہوں وہ یہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو موبائل فون ہو وہ ہم اس سائڈ سے نہ استعمال کریں جہاں بیٹری ہو. عموماً الٹے ہاتھ پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ادر سائڈ سے, بیکاز آف دا ریڈیشن, ان کے اندر میگنیٹس ہوتے ہیں. ہم میگنیٹس سے پیس میکر کو انٹرفیرنس کا شبہ رکھتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جو چیزیں ہائیلی میگنیٹک ہوں ان کے یا تو بہت زیادہ قریب نہ جائیں یا ان کو قریب پیس میکر کے نہ آنے دیں. اگزامپل دیتا ہوا چلتا ہوں کہ بہت سارے ہمارے الیکٹرک وانڈ سے سرچنگ کرتے ہیں سیکورٹی آفس, اس میں بھی کبھی کبھی میگنیٹزم کا خطرہ ہوتا ہے. تو ہم عموماً پیشنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہی بار بار اسکین نہ کریں, ان کو بتا دیں کیونکہ وہ بیپ تو کرے گا اینڈ دل بی وریڈ. سو یو کین ٹیل دیم کہ یو کین ہینڈ سرچ می, یا آپ مجھے فزیکل اسکرین کر لیں, میرے اس پہ بیٹری ہے, یا آپ آئی ڈی کارڈ دکھا دیں تاکہ وہ اس جگہ کو اسکین نہ کرے, باقی کر لیں. کچھ میٹل ڈیٹیکٹر گیٹس ہوتے ہیں, اس کے نیچے بھی انٹرفیرنس کا پہلے زیادہ سمجھا جاتا تھا. ناؤ لٹریچر سیز کہ اٹس ناٹ ایز پریولنٹ, بٹ وی اسٹل ایڈوائز کہ آپ اس کے نیچے کھڑے نہیں رہ جائیں, آپ اس سے کراس کرتے ہوئے چلے جائیں اینڈ اٹ شوڈنٹ ہارم یو. اس کے علاوہ کچھ بہت میڈیکل پروسیجرز ہوتے ہیں, کچھ سرجریز ہوتی ہیں جس کے اندر جو آلات یوز ہو رہے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی پیس میکر میں انٹرفیرنس آ سکتی ہے. لیکن عموماً جب بھی کوئی سرجری یا ڈاکٹر کے پاس کسی علاج کے نہیں جاتا ہے, وہ اپنی پیس میکر کے حوالے سے مطمئن ہو کے اور اس کے حساب سے جو ریکوائرڈ ٹریٹمنٹ فائن ٹیوننگ ہے وہ کروا کے جاتا ہے. تو اگین ہماری طرف سے پرہیز نہیں ہوتا ہے, تو ہم اس کے احتیاط کے ساتھ عام زندگی یا عام علاج کروا سکتے ہیں. بہت ضروری, سوری یاد آتے ہوئے بات کرتا جاؤں, ڈاکٹرز اگر ایک انسان کو بیٹری لگی ہے وہ اپنا کام کرتی رہے گی, اس کی اب ہم نے طبیعت اس دھڑکن کے حوالے سے ٹھیک کر دی ہے, وہ اپنے ریگولر فالو اپس جو کہ یوزلی شروع میں 3 مہینے پہ بھی ہو سکتے ہیں, بعد میں جا کے ہم یوزلی 6 منتھس پہ 1 ایئر پہ بلاتے ہیں جب وہ پیشنٹ ٹھیک ہو چکے ہوتے ہیں. عموماً ہم ایک جو کوشچن او پی ڈی میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ مجھے بخار ہے, کیا میں عام بخار کی دوائی لے سکتا ہوں, اور ہم ان سے ایمفسائز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو بھی پاسبل علاج ہے جس کی ضرورت ہے آپ بالکل کروا سکتے ہیں. ان کیس اگر کسی بھی ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ اس سے پیس میکر میں انٹرفیرنس ہوگی تو وہ ضرور ہم سے ریفر کریں یا کارڈیولوجسٹ کو بھیج کے اپنی طرف سے تسلی کریں, اس میں حرج نہیں ہے. بٹ مریض کو علاج سے منع نہ کریں, وہ علاج کرا سکتا ہے جو عام انسان بغیر بیٹری کے بھی کرا سکتا ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ کی ہی بات میں سے ایک چیز کہ آپ نے کہا کہ 3 طرح کے پیس میکرز ہوتے ہیں. اب اگر 3 طرح کے پیس میکرز ہوتے ہیں تو ان تینوں پیس میکرز کے کیا ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس ہیں یا کیا ڈفرینس آف میکینزمز ہیں, یہ آپ بتانا چاہیں. کون سے پیشنٹ کس پیس میکر کے لیے فٹ ہیں, یہ تھوڑا سا اس پہ ایمفسائز کریں. بالکل بتاتا چلتا ہوں. سو عام طور پہ پیس میکر جو لگتے تھے وہ دھڑکن کی کمی کی وجہ سے لگتے تھے. عام طور پہ جو پیس میکر لگتا تھا اس کے ساتھ 1 یا 2 تارے آتے. تو اب ہمارے پاس ایک
ایڈیشنل پیس میکر بھی آ گیا جس میں ہم لوگ 3 تاروں کے ساتھ بیٹری دھڑکن کم کو بڑھا سکتے ہیں. دوسرے ٹائپ کے پیس میکر ہوتے ہیں جس میں ہم لوگ کی دھڑکن کی بہت زیادہ تیزی آ گئی ہے اور اس کو تیزی سے دل کے اوپر اٹیک آنے کا یا دل بند ہونے کا خطرہ ہے. وہ خاص قسم کے پیس میکر پھر یا تو دھڑکن کو تیز کر کے یا پھر اس کو بجلی کے جھٹکے کے تھرو کم کر کے نارمل تک لے آتے ہیں. سو ہم سے جو مریض پوچھتے ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں ہمیں کون سا پیس میکر لینا چاہیے. عموماً عام انسان جس کی دھڑکن میں اگر کمی آئی ہے اس کو کتابیں یہ کہتی ہیں کہ 2 تار والا پیس میکر عام طور پہ لگنے سے اس کی زندگی میں وہ بہتری آ جائے گی جو وہ چاہتا ہے. لیکن کچھ مریض جن کے دل کے پٹھوں کی کمزوری ہو, ہارٹ فیلئر ہو, ان میں پھر ہم یہ ہائیلی اسپیشلائز 3 تار والی جس کو ہم نے نام دیا ہے CRT کارڈیک ریسنکرنائزیشن تھراپی اور ICD انٹرا کارڈیک ڈیفیبریلیٹر جن کے دل کے پٹھوں میں کمزوری ہارٹ فیلئر کے مریضوں میں ان میں پھر ہم چاہتے ہیں کہ یا تو ہم CRT یا پھر ڈیفیبریلیٹر کی تھراپی دیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کی دھڑکن کم بھی ہو سکتی ہے اور خدا نخواستہ بہت زیادہ تیز بے ترتیب ہو سکتی ہے جس کے لیے ان کو دھڑکن تیز کی بھی ٹیکنالوجی مل جائے گی اور دھڑکن کم کی بھی مل جائے گی. صحیح. اور یہ جنرلی جو کارڈیولوجسٹ ہے وہی پیشنٹ کے اسٹیٹس سے فگر کرتا ہے کہ کون سا پیس میکر اس کے لیے بہتر ہے. تو سر جیسے اب پیس میکر کی بات ہو رہی ہے اور ہمارے یہاں جو کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز کا ریشو ہے وہ کافی زیادہ ہے پاکستان میں اگر بات کی جائے. بہت زیادہ ہے. ہاں بہت زیادہ ہے. تو اس میں جو پیشنٹس لائے کرتے ہوں گے اس کیٹیگری کے اندر کہ جن کو پیس میکر لگنا چاہیے وہ بھی کافی زیادہ ہوتے ہوں گے. تو از اٹ اب آج کل کے حالات کے حساب سے جو انفلیشن ہے از اٹ افورڈیبل فار دا پیشنٹ کہ وہ اس کو افورڈ کرے ایزیلی یہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارا ہیلتھ کیئر اتنا روبسٹ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس ایٹ ٹائمس ڈیو ٹو لیک آف فنڈنگ پیس میکر کی پیشنٹ سفر کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ان دا پاسٹ فیو منتھس ڈیو ٹو اے لاٹ آف اکنامک انسٹیبلٹی لیٹ سے اویلیبلٹی کے ایشوز آ سکتے ہیں جس کی وجہ سے پیس میکر کے پیشنٹ سفر کر سکتے ہیں. سو انفارچونیٹلی یس پاکستان میں بیٹھ کے اس کی کاسٹ بھی کافی زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کی اویلیبلٹی بھی اب اس حد تک نہیں ہے جس حد تک کچھ عرصے پہلے تک تھی. سو ایٹ دس مومنٹ پیس میکر پیشنٹس آر وریڈ اینڈ دیر فور اگین ٹو ایڈ ٹو آل آف اٹ دے آر کارڈیک پیشنٹس ایز ویل جن کی کچھ نہ کچھ حد تک دوائیاں بھی چل رہی ہیں. ان کو روٹین کے فالو اپس بھی کروانے پڑ رہے ہیں اور ان کے لیے کوئی بھی الگ سے اسٹریس آنا یا اس کا ایکسپینڈیچر آنا دیٹ از اٹ سیلف اے برڈن آن دا پیشنٹ. So this is currently a sad state of affairs for our medical health care. Yes. اچھا سر یہ بتائیں کہ جیسے ایک پیس میکر کا پیشنٹ ہے اس کے کھانے پینے میں کوئی احتیاط یا اس طرح کی کوئی چیز؟ اگین میں یہی ری ایمفسائز کروں گا کہ وہ ہم دھڑکن کی کمی کی وجہ سے اگر کسی کو پیس میکر لگائے تو وہ پیس میکر دھڑکن کی کمی اس کی صحیح کر دے گا. اب وہ دھڑکن کے مریض ایک طرح سے نہیں ہیں. اگر ان کے دل کے ادر کوئی امراض نہیں ہے کہ دل کمزور نہیں ہے ان کو اٹیک نہیں ہوا ہے تو وہ ایک بالکل نارمل ہیلدی انڈیویجول کی طرح اپنی ڈائٹ رکھ سکتے ہیں اپنی ایکسرسائز رکھ سکتے ہیں. صحیح. انفارچونیٹلی مور دین ہاف آف آر پیشنٹس ہو ڈو گیٹ پیس میکرز ان کو کوئی نہ کوئی دل کا اعضا آتا ہے یا تو ان کو اٹیک ہو چکا ہوتا ہے یا ان کے دل کے پٹھے کمزور ہو چکے ہوتے ہیں یا کوئی جراثیم لگ چکا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر جی اس کے حساب سے ریلیونٹ پرہیز کھانا پینا ریہیبلیٹیشن آفر ہونی چاہیے اور وہ تاحیات ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں یا انزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں پیس میکر جو ہے لگتا ہے تو از اٹ ہیونگ اینی سائڈ افیکٹ؟ کیونکہ میرا جہاں تک مطلب میں نے پڑھا ہے آئی گیس مجھے کہیں تو اس میں یہ تھا کہ دیر آر سگنیفیکنٹ سائڈ افیکٹس فار دوز پیشنٹس جو آلریڈی ڈپریشن کے یا انزائٹی کے. از اٹ ٹرو؟ سو اٹ ساؤنڈس ٹرو ایز ویل. ہماری اس کے لیے ایک آن گوئنگ اسٹڈی بھی چل رہی ہے NICVD میں ان وچ وی آر فوکسنگ آن دا کوالٹی آف لائف آف پیشنٹس پوسٹ امپلانٹ کے. سو انیشیل ڈیٹا ڈز سجیسٹ کہ پیشنٹس ہیو انکریز اسٹریسز ود regards to pacemakers and studies also indicate کہ وہ پھر ایجوکیشن سے بہت حد تک کم ہوتے ہیں, کچھ حد تک مسکنسیپشنس کی وجہ سے ہوتے ہیں, لیکن just to have a procedure done and just to have something which you rely on to keep you going
it's itself is a stress, and this is something that with time patients do get to learn to, and then the society also plays a part where they support the patients, their attendants, to overcome these stresses, and to again re-emphasize these are cardiac patients. Any stress for them is double the It's lethal, problem yeah. for rather a normal person. اچھا ڈاکٹر صاحب, از دیر اینی انوویشن ان پیس میکر سوسائٹی آف یورز؟ کیا انوویشنز ہیں, کیا سوسائٹی کے اندر چل رہا ہے؟ بیکاز میں آپ سے جب میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو وی ہیڈ اے گڈ ڈسکشن اباؤٹ اٹ. آئی ووڈ لائک یو ٹو ٹیل آر آڈینس, بیکاز اٹس پیشنٹ سینٹرک پروگرام, اور ہم رکھیں دل کا خیال کے ہی اوپر ہماری پوری جو یہ ایک کیمپین کہہ لیں یہ چل رہی ہے. اور آپ اپنی سوسائٹی کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہم اس سے اور مزید فائدہ اٹھا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں پیشنٹس مریضوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں پیس میکر کے ساتھ. پیس میکر آپ کی زندگی بہتر بنانے کے لیے لگایا جاتا ہے, اور عموماً جو آپ کو پریشانیاں زندگی میں یا پیس میکر کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ عموماً اس کی وجہ مسکنسیپشن یا ان اویئرنیس ہوتی ہے. دیر فور میری طرف سے میں اپنا فرض سمجھتے ہوئے, اور لکلی فار می آئی ہیو گڈ مینٹورز جنہوں نے مجھے پش کیا کہ یہ ایک پلیٹ فارم اس طرح کا ہونا چاہیے جہاں پہ پیشنٹس ایک دوسرے سے سیکھیں, ایک سپورٹ گروپ پرووائڈ کر سکیں, جہاں فزیشین اور پیشنٹ ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کر سکیں, جہاں پہ دوسرے فزیشینز جن کو پیس میکر کے پرابلم ہے وہ فزیشین سے کنیکٹ کر سکیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی جو مینوفیکچررز ہیں, جو فارماسیوٹیکل ہیں, جو ان مریضوں کی ایک پورا ٹیک کیئر کرنے کا سب سے بڑا برڈن اٹھائے ہوئے ہیں, ان سے پھر فزیشینس کو اور پیشنٹس کو یہ 4 پوائنٹ ایجنڈا کے ساتھ ہم نے پیس میکر سوسائٹی پاکستان کا پلیٹ فارم انٹروڈیوس کرایا ہوا ہے. A lot of patients are being handed out booklets which provide living with the pacemaker information. یہ ہماری ویب سائٹ pacemakersociety.com سے فریلی ڈاؤن لوڈیبل بھی ہے, اور ہمارے فیس بک پیج, انسٹاگرام پیج پہ بھی اسی نام سے آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے, اور بھی بہت سارے جو کامن مسکنسیپشن ہیں اس کے لیے, ایجوکیشن کے لیے ڈفرینٹ پوسٹ کے ذریعے, ڈفرینٹ ویڈیوز کے ذریعے آگاہی فراہم کی گئی ہے. More importantly, we also offer 24/7. So this day and age where everyone should be connected, social media is a very powerful tool. We are all on WhatsApp. It's right there. So we are offering a 24/7 helpline of a WhatsApp number. It's 0302 help PPM. سر تو کتنے مطلب آپ کے پاس ایسی کالز آتی ہوں گی, یا پھر آپ کے پاس کوئی ایسے میسیجز جس پہ ایک بندہ ایمرجنسی کی سچویشن میں ہو, ایسا کوئی ریئل لائف؟ انفارچونیٹلی کافی آ جاتی ہیں. انفارچونیٹلی جیسے میں نے پہلے بھی مینشن کیا, وی آر اے تھرڈ ورلڈ اسٹرکچرڈ کنٹری. تو میرے پاس بہت ساری کالز آئیں گی بہاول پور سے کہ مجھے پیس میکر لگا ہوا ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں چیک اپ کرا سکتا ہوں, اور میرے تو یہاں پہ سوجن آ گئی ہے, اب میں کہاں کروں. So luckily for us, because it's still a growing field, and luckily for us, it's a small field جس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے, تو then we reach out to our colleagues who can then look after them. We guide them کہ this is the nearest electrophysiologist یا cardiologist who can actually take care of your pacemaker. So throughout Pakistan we get calls, more from Punjab, of course the volume based is there. But we recently had a 34-year-old patient who was running out of battery life, and he could not afford the battery at all, and he reached out to us. Luckily for us, I work in NICVD, which offers free state-of-the-art healthcare, and then he got admitted through us, and he got his pacemaker there. He still is working well. I just recently talked, and he was doing very well. So be it again, social media is so powerful that I get calls from Germany, from England, that these patients need these things. آپریشن کے بعد بہت سارے لوگوں کو پیس میکر لگ رہا ہوتا ہے. انفارچونیٹلی وہ جو خاص قسم کی تار چاہیے ہوتی ہے جس سے وہ پیس میکر لگے گا, وہ پاکستان میں بہت عرصے سے بہت معمولی, بہت کم مقدار میں پائی جا رہی ہے. تو اس کی پھر ارینجمنٹس, اس کی لاجسٹکس کو میچ کرنا ود دا مینوفیکچرر, ود دا ڈاکٹر, ود دا ہاسپٹل, وی آر ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ we can entertain as many as we can. It's a huge thing you are doing. So thank you so much, Dr. Saab. Such an informative session, or such an informative talk, I would say, with you. I would like you to please share your message
ود دا پیپل کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طریقے سے جو لوگ اگر پیس میکر کے ساتھ اپنی لائف گزار رہے ہیں تو اپنا خیال رکھ سکتے ہیں؟ اینی کائنڈ آف میسج یو وانٹ ٹو شیئر؟ سو دیکھیں، دل کا خیال رکھنا، صحت کا خیال رکھنا ہر کسی کی ذمہ داری ہوتی ہے. ہر کسی کو چاہیے کہ وہ صحت مند طرز زندگی اپنائیں. عام طور پہ جو ہر انسان کو صحت مند زندگی کے لیے اچھا کھانا، اچھی صحت مند ایکٹیویٹیز میں رہنا، یہ ہر کسی کا ضروری ہے. بٹ جو دل کے مریض ہیں ان کے لیے میں ایمفیسائز یہ کروں گا کہ ان کی جو دوائیاں، ان کا جو معائنے ہوتے ہیں وہ تاحیات ہوتے ہیں، اور اس کی معائنے سے جو فائن ٹیوننگ ہوتی ہے اس سے امید ہوتی ہے کہ اس کی زندگی میں اور بہتری کی طرف جائیں گے. تو پلیز دوائیاں نہیں چھوڑے. دل کی دوائیاں روز کے روز کھانی ہوتی ہیں، تاحیات کھانی ہوتی ہیں. پیس میکرس کے لیے میں کہوں گا کہ جن کو لگا ہے وہ اپنی زندگی نارمل گزارتے ہوئے، کوئی پریشانی، کوئی مسکنسیپشن کو رول آؤٹ کرتے ہوئے، اگر پھر بھی سمجھتے ہیں کوئی طبیعت میں خرابی ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں، تاکہ وہ بیٹری کا بھی، ان کا بھی معائنہ کرے. ضرورت ہوگی تو علاج کرے گا، اور نہیں ہوگی تو وہ آپ کو ایٹ لیسٹ ری ایشور کرا دے گا. اینڈ آئی ہوپ آپ سب صحت مند رہیں. Thank you so much, Dr. P. Shiraz Ali, for taking out time from your busy schedule. And I would like to thank our viewers for watching us. Rakhein dil ka khayal.